بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا سے اٹیچ لوگ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ریسنٹلی UNO کے انڈر کام کرنے والے ایک امریکی ادارہ یعنی یونیسیف نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف سندھ یعنی سندھ کے محکمہ صحت کی جانب سے ایک ادارہ ادارہ بنایا ہے جسے وومن ملک بینک کہا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے نوزائیدہ شیر خوار بچوں کو ماؤں کا دودھ پرووائڈ کرنا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ خواتین کا، لیڈیز کا ماؤں کا دودھ سٹور کیا جاتا ہے، اس کو وہاں پہ جمع کر دیا جاتا ہے اور ضرورت مند بچوں کو پھر وہ دودھ پہنچایا جائے گا، پرووائڈ کیا جائے گا۔ بظاہر تو یہ چلڈرن صحت کے لیے ایک اچھا اقدام ہے، بہتر سٹیپ ہے کہ جن بچوں کو اچھا صاف شفاف صحت مند طاقتور دودھ میسر نہیں ہوتا تو ماؤں کا خالص دودھ اگر مل جائے گا تو وہ ایک اچھا اقدام ہے اور ہیلتھ آف چلڈرن کے لیے ایک بہترین سیفٹی بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شرعی اعتبار سے کچھ ابہام ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، اس کی 22 کروڑ آبادی کے اندر سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں جو بھی قانون پاس کیا جاتا ہے یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ادارہ کریٹ کیا جاتا ہے یا کوئی بھی نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کو شریعت کے میزان میں رکھنا ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو دیکھنا ہوگا، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، درست ہے، غلط ہے یا صحیح ہے۔ اسی طرح یہ وومن ملک بینک جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ آف سندھ یعنی سندھ کے محکمہ صحت نے بنایا ہے، اس میں بھی پھر علماء کرام نے اپنی اپنی آراء دی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس میں رضاعت کا مسئلہ آتا ہے، لہٰذا بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ آپ اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کریں، تو زیادہ تفصیلات اس ویڈیو میں بیان نہیں کر رہا۔ ویڈیو کے کمنٹس باکس کو جب آپ اوپن کریں گے، پہلے کمنٹ میں آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل مل جائے گی، آپ اس میں اس کو اسٹڈی کریں۔ وہ ایک کویشچن کیا گیا ہے دارالافتاء میں، اس کی پھر آگے ڈیٹیل کے ساتھ رپلائی اس کا کیا گیا ہے، اس میں رضاعت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بڑا استفادہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ غیر البلاغ۔